یہ مقام اسم ہے، یہاں پر آ کر کے آواز دی تھی۔ وہ شیر جس نے امام حسین علیہ السلام جب لاشا پامال کے جا رہا تھا، جس کا نام تھا ابو الحارث، شہزادی فضا نے آواز دی تھی، اور وہ شیر یہاں، یہ مقام شیر یہاں پہ شہزادی فضا آئی تھی، کھڑی ہو کر کے آواز دے رہی تھی۔ اب یہ شیر کا جو واقعہ ہے تو بہت سارے علماء حضرات جو ہیں اس واقعے کو نہیں مانتے، لیکن ابھی 2 ہی دن پہلے میری نگاہ پڑی ہے اس واقعے پر، بہار الانوار نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس میں اس طرح سے نقل کیا کہ ایک مرد تھا اسدی قبیلے کا، جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو اس کو کربلا کی طرف سے خوشبو آ رہی تھی، مشک و عنبر کی۔ اس نے کہا کہ ایسی خوشبو تو میں نے کبھی نہیں سنی، اور یہ دنیاوی خوشبو جو ہے معلوم نہیں ہوتی۔ وہ تقریباً 2 کلومیٹر چلتا ہوا جب کربلا میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ کربلا میں لاشیں بکھری پڑی گئی، بہت ساری لاشیں بکھری ہوئی۔ آیا اور آنے کے بعد اس نے سلام کیا، کہا کہ یہ کسی نبی کا گھرانہ ہے جو کربلا میں اجڑ گیا۔ اور اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شیر چلا آ رہا ہے۔ مرد اسدی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اور دیکھتے ہی میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا، ایسا نہ ہو کہ شیر ہم پر حملہ کر۔ میں نے دیکھا کہ شیر آیا، اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس آنے کے بعد ایک پتھر تھا، وہاں پر پتھر پہ سر مارتا گیا اور روتا گیا، پتھر پہ سر مارتا رہا اور روتا رہا، یہاں تک کہ شیر مر گیا۔ اسدی مرد کہتا ہے کہ مجھے جب یقین ہو گیا کہ شیر مر گیا تو میں آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ اے شہید رائے خدا، آپ ہیں کون؟ ذرا اپنا تعارف تو کرائیے، آپ کون سے نبی کے نواسے ہیں؟ یہ کسی نبی کا گھرانہ تھا جو اس طرح سے خوشبو آ رہی ہے؟ کون اجڑ گیا؟ کس نے مارا؟ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے کے جسم سے آواز آئی، اے مرد اسدی، میرا نام حسین ہے، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، ظالموں نے مجھے رولا رولا کر کے مارا ہے، ظالموں نے مجھے تڑپا تڑپا کر کے شہید کیا ہے، ہاں عزادارو انا قتیل الابرار، ظالموں نے مجھے رولا رولا کر کے مارا۔ اب وہ مرد اسدی کہتا ہے کہ ذرا اس شیر کا واقعہ تو بتائیے، شیر کون شیر تھا؟ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ مرد اسدی، یہ میرا بچپن کا پالا ہوا شیر ہے، جب مدینے میں ہم تھے چھوٹے سے تو یہ شیر میرے ساتھ رہتا تھا، جیسے یہ شیر بڑا ہوا تو مدینے والوں نے میرے نانا سے آگے کہا کہ شیر ہے، مدینے کے لوگ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اس کو بھگا، اس کو جنگل میں چھوڑ دیجئے۔ ہاں عزادارو، امام حسین نے کہا کہ میں نے شیر کو حکم دیا کہ اے شیر، تو کربلا کے جنگل میں جا کر قیام کر لے، اور شیر یاد رکھنا کہ جس وقت اماں فضا اور میری بیٹی سکینہ تجھے آواز دینا، اس وقت ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آ جانا، یہ وہی شیر ہے۔ ہاں عزادارو، تو اب بنی اسد کہتا ہے، وہ مرد اسدی کہتا ہے کہ مولا یہ کیا آگے کہہ رہا تھا آپ سے، کیا کہتے کہتے مر گیا، اتنا رو رہا تھا، میں چھپ کے دیکھ رہا تھا مولا۔ تو مولا نے کہا کہ جب ظالموں نے میرے جسم کو پامال کر دیا، میرے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے، تو میری بیٹی سکینہ نے آواز دی تھی شیر کو، اماں فضا نے آواز دی تھی، ذرا تاخیر سے آیا، لیٹ سے پہنچا میرے پاس۔ اہل بیت اطہار کو قیدی بنا کر کے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام لے کر کے گئے۔ جب شیر میرے پاس آیا تو میں نے شیر سے کہا کہ دیکھ زینب کو قیدی بنا کے لے کے جایا جا رہا ہے، میری زینب کا خیال رکھنا، ایسا کر کہ پورے دن ان کے ساتھ ساتھ رہنا، ان پہ نظر رکھنا، اور کیا کیا ہوتا ہے آ کر کے مجھے رات میں بتانا، شام میں آ کر کے مجھے بتانا کہ کیا کیا واقعہ پیش آیا۔ ہاں مولا کہتے ہیں اے مرد اسدی، یہ شیر دن بھر قافلے کے ساتھ ساتھ تھا، کربلا سے جو قیدی بن کے چلا ساتھ ساتھ تھا۔ جب یہ شیر کوفے میں پہنچا ہے اور اہل بیت اطہار کوفے میں پہنچے ہیں، شیر کوفے سے آ کر کے مجھ سے بیان کرنے لگا اور روتا رہا۔ میں نے پوچھا شیر تو نے کیا دیکھا؟ شیر کہتا ہے کہ مولا میں کیا بیان کروں، میں نے دیکھا کہ شرابیوں کا مجمع ہے، رسول کی نواسیاں ہیں، مولا شرابیوں کے مجمع سے آپ کی بہن کو گزارا جا رہا ہے، مولا مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا، شیر پتھر میں اپنے سر کو مارتا گیا۔ آزادارو، جانور بھی اہل بیت اطہار کی مصیبت کو یاد کر کے روتے رہے، دنیا سے چلے گئے، مگر وہ کیسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے فاطمہ
دیا. جا کر کے سحق کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی حکیم سے پوچھئے. سحق کسے کہتے ہیں؟ حکیم بتاتے ہیں کہ کسی کو ہون دستے میں, کھنل میں, امام دستے میں کسی چیز کو ڈال کے جو کوٹ کے جو پاؤڈر بنایا جاتا ہے اس کو سحق کرنا کہتے ہیں. ارے میرا مظلوم امام